الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی شفیعنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی عرش پہ تازہ چھیڑ چاند، فرش پہ طرف دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سر قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ محبت، ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور نہایت محبت کے ساتھ عرض کرنے کے بعد
نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام معزز دوستوں، ساتھیوں اور میرے نہایت غیور سنی مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے، بلکہ جمعۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے آج ہم سب یہاں حاضر اور موجود ہیں۔ رب کائنات ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مستجاب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا تسلسل جاری ہے۔ زندگی کے لمحات اس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ جن لمحات کو ہم بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی ایک طلب کے ساتھ جن کا انتظار کر رہے تھے اور جس کے ہم منتظر تھے، وہ لمحات کب تشریف لائے کہ ان کی واپسی کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہ ماہ مقدس، ماہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ زندگی کے یہ ایام اسی طرح سے گزر رہے ہیں اور انسان کی ساری زندگی ہی ایسے گزر جائے گی۔ قرآن کے مطابق اگر دیکھیں تو یہی انسان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، لبثنا یوما او بعض یوم، جو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 اور کئی تو 90 اور 100 سال کی زندگی بھی بسر کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ اتنے سال نہیں، ہم نے تو دنیا کی زندگی میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزارا ہوگا، اتنے سال تو نہیں گزارے، ہم نے تو چند لمحے دنیا کے اندر گزارے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ و سال اسی طرح سے گزرتے جائیں گے، گزر رہے ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، بندگی میں اور خداوند قدوس کی فرما برداری میں گزارا، راتوں کو قیام کیا، دن کو صحیح معنوں میں روزے دار بن کر رہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں زندگی بسر کر گئے۔ اور بدنصیبی ہے ان کے لیے کہ جن کی زندگی میں یہ رمضان المبارک تشریف لایا اور آج اس کا چونکہ آخری دن ہے، رخصت بھی ہوا چاہتا ہے، لیکن ان کی زندگی جیسے کہ جیسی تھی وہ ویسی ہی رہی۔ رمضان شریف آ کر گزر گیا مگر ان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا،
میں نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے فرمودات عالیہ کے مطابق وہ کیسا بد نصیب ہوگا پھر کہ جسے رمضان سے کچھ فائدہ ہی نہ ہوا، یا وہ فائدہ حاصل نہ کر سکا، یا اس نے اپنے آپ کو اس معاملے کے لیے تیار ہی نہیں کیا۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یقین کریں نہایت قیمتی لمحات ہیں، نہایت ہی قیمتی لمحات ہیں کہ اگر بندہ دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتیں اور ساری دنیا کو دے کر ان لمحات کو خرید کر اپنے پاس رکھ لے تو ان کی قدر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پوری دنیا و ما فیہا کی نعمتیں ان لمحات کا نعم البدل نہیں بن سکتے۔ یہ اس قدر قیمتی لمحات ہیں، آخری لمحات میں چلے سارا مہینہ نہ صحیح، آخری لمحات میں ہی اپنے آپ کو سدھار لیں، آخری لمحات میں ہی رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں اس مالک کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیں اور اس رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر دیں مولا تیرے ان بندوں میں سے ہم بھی ہیں، ہماری طرف بھی ایک نظر رحمت فرما۔ تو چلو جس کی زندگی پورا رمضان مبارک جو ہے وہ اس طرح سے نہ بھی گزرا، وہ مالک ہے، غفور الرحیم ہے، اپنے محبوب کے صدقے بڑا کچھ برداشت فرماتا ہے۔ یقین کریں اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ وہ بڑا کچھ برداشت فرماتا ہے، ورنہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہو گزرے ہیں، یہ وہی قومیں ہیں جو پہلے ہو گزری ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے کبھی تو پتھر برسائے، کبھی ان پر پہاڑ گرائے، کبھی ان پر عبرت ناک بارشوں کا، سیلابوں کا اور اس طرح کے مختلف قسم کے عذابوں کا تسلسل رہا، ان کی صورتیں بدل دی گئی، چہرے مسخ کر دیے گئے، کیا کچھ نہیں۔ رب عز و جل نے ان بے ایمانوں کے ساتھ اور ان رادائے درگاہوں کے ساتھ خدا نے کیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ میرے کریم کا صدقہ نہیں ہو رہا، میرے حبیب علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں ان کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں ان کی طرف دیکھتا، یہ کچھ بھی کرتے رہے، مجھے پتہ ہے یہ کر رہے ہیں، یہ بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن مولا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، مصطفیٰ میں تو اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں۔ نہیں محبوب آپ بے فکر رہے، میں وہی رب ہوں، میرے ضرب کو کون پہچان سکتا ہے، میری رحمت کا احاطہ کون کر سکتا ہے، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ محبوب آپ ان میں ہو اور ان پر عذاب آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے قریب آپ رہیں وہ عذاب میں نہیں آ سکتا، اور جو محبوب کے قریب رہے وہ عذاب میں نہیں ہو سکتا۔ بڑا ایک لطیف کے موضوع ہے، دلچسپ موضوع ہے، اس پر اب پورا دماغ اس طرف چلا گیا ہے کہ اسی پر گفتگو کریں، مگر نہیں، بات ہماری کچھ اور ہے۔ دیکھیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تھا معراج کی رات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تنوت ان ملا
بال برابر بھی آگے ہوا تو میں بولے تو صحیح، ایک بال برابر بھی تو قرب مصطفیٰ کی برکتیں دیکھنی ہیں، قرب مصطفیٰ کی برکتیں دیکھیں۔ وہی جبریل جو عرض کر رہے ہیں مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بال برابر، بناؤں تو دونوں انملاتن کے دونوں معنی کیے گئے، بال برابر بھی اور ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی، یہ دونوں معنی علماء نے کیے ہیں۔ اب جس کو مرضی لے لیں، اب جس کو مرضی لے لیں، دونوں کو لے کر پھر قربت مصطفیٰ کی ذرا لذت چکھے تو صحیح، محسوس تو کریں، اور محسوس اسی کی ہوگی جس کا سینہ حضور کی محبت سے سرشار ہے۔ جو پتھر ہے اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، بات سر سے گزر جائے گی، اور جس کے دل میں کچھ روشنی ہے وہ تو اسی محبت میں ایک مرتبہ مچل جائے گا۔ دیکھیں تو صحیح، وہی جبریل عرض کر رہے ہیں کہ آدم ملاقن ایک پورے برابر بھی آگے ہوا تو جل جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم پھر اپنی قربت کا مزہ بھی دکھائیں گے، ہم بتائیں اپنی امت کو جنہیں ہماری قدر نہیں، انہیں قدر دکھائیں، ذرا سکھائیں، انہیں سمجھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جھٹکا دیا اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جو اپنی باؤنڈری لائنز تھی اس باؤنڈری لائن سے باہر لے گئے۔ جبریل کتنا سفر طے کر کے آگے لے گئے تھے، کتنی مسافت طے کر لی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 سالہ مسافت طے کر کے آگے گزر گیا۔ کہاں ایک پورا، ایک بال برابر، اور کہاں کتنی تھی 70,000 سالہ مسافت طے کر کے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل کی طرف جب ہم نے دیکھا تو جبریل کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے مقام پر واپس بھیجے، میں خود بھی نہیں جا سکتا، اگر اسلام نے مجھے چھوڑ دیا تو میں گم ہو جاؤں گا، میں گم ہو جاؤں گا۔ صدقے گئے پیارے، آپ ان کو راہ دکھا رہے ہیں جو اسی راہ کے مکین ہیں۔ آقا تو زمین سے گئے تھے اور راہوں سے تو جبریل واقف تھے۔ آؤ وہ بےایمان مولوی جو جبریل کو استاد بتاتے ہیں، آؤ یہ روایت پڑھیں اور دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت۔ جبریل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ واپس پہنچا دیں، اگر یہیں پہ چھوڑ دیا تو جبریل قربت کا فائدہ اتنا ہوا کہ ایک پورا برابر بھی آگے ہونا تھا تو جل کے غائب ہو جانا تھا، لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں تو خداوند قدوس نے اس جبریل کو بھی سلامت رکھا جب تک مصطفیٰ کی قربت میں تھے۔ سبحان اللہ، اور کیا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ صدقہ میرے حبیب کا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ آج ہم بچے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعصمهم وانت فیہم۔ آپ نے دیکھے نہیں کئی ہٹے کٹے اور سارا کچھ ہوتے ہوئے، یعنی صحت، سلامتی، تندرستی اور عمر ہر چیز کے ہوتے ہوئے رمضان مبارک کے دنوں میں ایسے مزے کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، مزے اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے نہ خدا کے کسی عذاب کی فکر اور نہ کسی قسم کی کوئی شرم و حیا، نہ خدا کی فکر اور نہ اسلام کی حیا۔ اور پوچھیں گے تو وہ سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بن کے سامنے آئیں گے۔ مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو للکار نہیں ہے، لیکن خدا فرماتا نہیں چھوڑ اس کتے کو، ہم اس کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ مصطفیٰ ہم تو دیکھتے ہی آپ کی طرف ہیں، ان کی طرف دیکھیں تو ہمیں غضب آ جائے، مگر ہم غضب نہیں آتے، ہم محبوب کی طرف دیکھتے ہیں تو لمحہ بلمحہ رحمت پہ ہی رہتے ہیں، محبوب کو دیکھتے ہیں تو رحمت ہی رحمت رہتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر دوستو، آج یہ چند جو گھڑیاں رہ گئی ہیں یہ نہایت قیمتی گھڑیاں، نہایت قیمتی گھڑیاں۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم،
بالنیات کی جو روایت ہے یہ دوسری روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ ایک تو ساری زندگی گناہوں کی زندگی گزارتا ہوا، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا اور گناہ گار زندگی بسر کرتے ہوئے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ رو کے فقط اتنا کہہ دیتا ہے مولا کیا میں تیرے بندوں میں بندہ نہیں؟ کیا تیری رحمت اتنی جو وہ محدود ہے کہ میرے قریب نہیں آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی ہے۔ خدا فرماتا ہے تجھے میری رحمت کا تو اندازہ ہی نہیں ہے، تو ایک ڈبکی تو لگا پھر دیکھ میری رحمت تجھے اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ کیسے لیتی ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی رحمت غالب آتی ہے، اس کے آخری ایک لمحے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ اچھا ہو گیا تو بندے کے بارے نہیں آئے۔ اور اگر ساری زندگی نماز میں، زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، روزے میں، حج میں اور تقوی اور جہاد میں ساری زندگی نمازی مسجد میں گزاری، مگر آخری وقت میں آ کے اگر پھسل گیا تو کیا؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک غزوہ میں تھے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہم نے دیکھا ہے وہ ہماری طرف سے کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے اور مہارت کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتنی مہارت کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ اگر کسی نے مہارت دیکھنی ہو تو علی المرتضیٰ کی مہارت، سبحان اللہ، خالد بن ولید کی مہارت، سبحان اللہ، مسلمانوں کے جو سپہ سالار گزرے ان کی مہارت، اور پھر وہ کیسا قائل ہوگا کہ جس کی مہارت پر انہیں بھی مل رشتہ آ رہا ہے۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہماری طرف سے کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے، مگر ایسے لڑ رہا ہے کہ کمال لڑ رہا ہے، ایک گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹ کاٹ کے رکھ رہا ہے، کفار کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ بڑا کمال شخص ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ من النار، اس پر رشک نہ کرو وہ جہنمی ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرکار نے ہمیں انہ من النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کی سنا تو سن کر چپ ہو گئے، حیرت میں مبتلا ہو گئے، اب بول تو سکتے نہیں، کہہ تو سکتے نہیں۔ حضور کی زبان سے لفظ نکلے اور صحابہ کرام کی یقین کی آخری سرحد تک فیضیاب ہو رہی ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں۔ آقا نے فرمایا جہنمی ہے۔ اب اس کی ٹو میں رہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جہنمی کیوں ہے؟ لڑتے 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 میدان جہاد میں بندہ نکلے، جنگ کرے اور جنگ کے میدان میں ہو تو کئیوں کو مارے گا تو اپنے آپ کو بھی تو ضرورت تو لگے گی، لگیں گے نا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں آپ کو جب مصر مرگ پر آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے دوست احباب سے فرمایا کہ ذرا میرا کپڑا اتار کر میرا وجود چیک تو کرو، تمہیں ایک بالشت میرے جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ جس پر کسی کیا وہ تلوار کا، نیزے کا یا کسی دوسری چیز کا کوئی زخم نہ ہو۔ پورا وجود زخموں سے بنا پڑا ہے، تو زخم تو لگتے ہی ہے جب میدان جہاد میں نکلے۔ عزیزان گرامی قدر یہ مسلح بھی میدان جہاد ہی ہے، آرام طلبی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جب کتا باہر سے بھونکتا ہے تو ہمیں بھی یہ سوچنا، یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میدان جہاد میں نکلے تو زخم تو پھر لگتے ہی ہے، زخموں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب اسے زخم لگے تو اس نے کیا کیا؟ اسے صبر نہ کر سکا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آخر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک سائٹ پر ہو کر اپنا اس نیزہ زمین پہ رکھا اور اپنا نیزہ زمین پہ رکھ کے اپنی چھاتی، اپنی اس چسپ کو اس نیزے کے اوپر رکھا اور زور سے اوپر جب وہ دبا کر گر کر اپنی جان اس نے دے دی، یعنی خودکشی کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ کرام نے صدائے اللہ اکبر بلند کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی صدقت یا حبیب اللہ، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب آپ نے سچ فرمایا کہ وہ تو جہنمی نکلا۔
انما الاعمال بالخواتیم کے عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. تو عزیزہ نے گرامی قدر کے آخری خاتمے کا وقت ہے. رمضان مبارک گزر گیا, یہ آخری وقت ہے, لہذا ان آخری لمحات میں اپنے رب عز و جل کو راضی کر لے, منا لے, دھوکہ دہی سے باز آ جائے, جھوٹ سے پیچھے آ جائے, فتنہ بازی سے پیچھے آ جائے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے, حسد کرنے سے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہم باز آ جائے. رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں, اتنی رحمتیں رکھی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم گناہوں سے آلودہ شخص بھی اس میں ایک مرتبہ ہوتا سا ہو تو جب نکلتا ہے تو پاکیزہ اور ستھرا بن کے نکلتا ہے. آخر کوئی تو اس کی وجہ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا نے فرمایا یہ 30 روزوں کی بات نہیں کر رہے, جس نے ایک روزہ صحیح طریقے سے رکھ لیا, ایمانا واحتسابا, صحیح ایمان کی حالت میں رکھا اور اپنا محاسبہ کرتا رہا کہ بھئی تو نے روزہ تو رکھا ہے, مگر روزے کی حالت میں کسی کی چغلی تو نہیں کی, روزے کی حالت میں کسی کی غیبت تو نہیں کی, روزہ تو نے رکھ لیا, اس روزے کی حالت میں کیا تو نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, آج تو نے کسی کا حرام مال تو نہیں ناجائز قبضہ تو نہیں کر لیا, آج کسی کو تو نے دھوکہ دے کر اس کو ایک علیحدہ دھوکے میں مبتلا کر کے اور اپنی ایک ناتمام اور ناممکن خوشی کے اندر پھسرا کر خود گھر میں مطمئن کی نیند تو نہیں سو رہا. اگر ایسا ہے تو پھر وہ روزہ کیا ہے, پھر وہ روزہ کیا ہے. لیکن اگر ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے, روزہ ہو تو گالم گلوچ نہ کرے, روزہ ہو تو لغویات نہ بولے, روزہ ہو تو اپنی ان آنکھوں سے بھی برا نہ دیکھے, روزہ ہو تو اپنے ان ہاتھوں سے کچھ برا نہ کرے, روزہ ہو تو اپنے قدموں سے چل کر کسی برائی کی طرف نہ جائے, بلکہ ممکن ہو سکے تو کسی کو برائی سے روک لے, کسی کو برائی سے روک لے. اگر تو ایسا کچھ کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس روزے کی ایسی برکت ہے کہ ایسا کرنے کے بعد افطاری کے ٹائم پہ جب نکلتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه, رب کائنات اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ, اس کے سارے پچھلے گناہ. تو آج کی رات جو آنے والی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. چاند رات جو کہتے ہیں نا, چاند رات, یہ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. ایک تو خوشی ان پر ہے کہ جنہوں نے مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت بھی سنی, درس قرآن بھی سماعت کیا, راتوں کو قیام بھی کیا, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ بھی سماعت کیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ سن کے سنا کے اور اوپر سے گزار کے چلا جاتا ہے, وقت کیا تھی بس یہ اتنے بجے تک یہ صاحب اپنا جب وہ بولیں گے, وہ بولنے کے بعد جب ختم کریں گے نماز پڑھیں گے, نماز پڑھ کے چلے جائیں گے, وہ تو اس نے تو ایک ٹائم پاس کیا, وہ ٹائم پاس کر کے چلا گیا. نہیں, کسی نے ٹائم پاس نہیں کیا, اس نے دیکھا کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سنہرے موتی ہیں, سنہرے انمول ہیرے ہیں, ان میں سے دیکھتا ہوں کہ میرے لائق کون سا ہے, ان میں سے پھر چنتا ہے, ان میں سے چن کے اپنی زندگی کی تصویر کے اندر جب اسے پرو لیتا ہے تو گھر میں جا کے تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی کہتا ہے کہ اب میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پلاننگ کیسے کروں, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی میں کیسے پلاننگ کروں. پھر وہ اس کوشش میں رہتا ہے, جب وہ کوشش میں رہتا ہے ایسا بندہ, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے یہ سعادت دی ہے, یہ میں نے تجھے توفیق دی ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے, اور جسے توفیق دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے. وہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہاں حاضر ہیں. اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ممکن ہے ہم بھی کسی چوراہے پر بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بھی کسی تھڑے پر بیٹھ کر پھٹا لگا رہے ہوتے, ہم بھی کسی روڈ کے کنارے پر گرد آلود منہ کے ساتھ, لباس کے ساتھ اور ننگے پاؤں میں پڑے ہوتے. لیکن اگر خدا کی اس پاکیزہ گھر کے اندر موجود ہے تو میرا اس میں کیا کمال ہے, میرا اس میں کیا کمال ہے کہ میرے مولا تیری توفیق سے ہے, تیرے کرم سے ہے, اور اگر تیرا کرم ہے تو مولا یہ رمضان گزر بھی جائے تو اس کرم کو مجھ سے دور نہ
کرنا، یہ کرم برسائے رکھنا، یہ کرم اپنا چوں کر تو جاری رکھنا۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، یہ رمضان گزر بھی جائے تو میرے مولا مجھے رمضان جیسا ہی بنا دے، اور جسے توفیق نہیں ملی وہ آج کی رات خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، استغفار کر کے رو کر گڑگڑا کر دیکھیں، اگر کوئی اپنے باپ کو اپنی ماں کو منانا چاہے تو نہیں منا سکتا، نہیں منا سکتا۔ اپنے رب کو ایسے منائے، اپنے رب کو ایسے منائے۔ کون سی ماں ہے جس کا بچہ اس کے سامنے روئے گڑگڑائے اور وہ ماں جب وہ کیسا دل ہو سکتا ہے وہ ماں کہے میں نہیں مانتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ماں کے دل تو بڑے نرم ہوتے ہیں، اور خداوند قدوس وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے سے۔ بندہ ہی ہے کہ اس کی طرف نہیں جاتا، وہ تو ہر وقت اپنے بندے کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے، آتا کب ہے میری طرف، یہ میری طرف آتا کب ہے، استقامت کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگر جو تھوڑا ہی ہو، تھوڑا ہی ہو، یہ تھوڑا عمل اس بہت بڑے عمل سے کہ جو 2 دن کیا پھر 10 دن چھٹی، پھر 2 دن کیا پھر 10 دن چھٹی، اس بہت بڑے عمل سے یہ تھوڑا سا عمل جو روزانہ پیدر پہ مسلسل جو کیا جاتا ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ ہماری ٹیوننگ کے لیے آتا ہے، ہماری ٹیوننگ کے لیے آتا ہے۔ آپ اپنی گھر کی، گاڑی کی، اپنی چیزوں کی سروس کرواتے ہیں نا، باش کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی سروس کے لیے رمضان رکھا گیا، رمضان بندے کی سروس کے لیے، ٹیوننگ کے لیے رکھا گیا۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے محبت رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے، عشق مصطفیٰ میں کمال کا اضافہ ہو جاتا ہے، خدا کی طرف توجہ ایک مرتبہ پھر ہو جاتی ہے، ساری چیزیں بھول بنا کر بندہ کہتا ہے مولا تو میرا میں تیرا، بس بندہ اس طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ ٹیوننگ ہے، جب ٹیوننگ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اسے ختم کر دینے کے بعد واپس نہ پلٹ جانا، واپس پلٹ کے نہ جانا، میری طرف راغب رہنا، میری طرف راغب رہنا۔ عزیزان اکرامی قدر، یہ رحمت برکتوں والا مہینہ اور اس کی جو آج کی رات ہے وہ پورے مہینے پر محیط ہے۔ وہ میں نے رمضان شریف کا پہلا جمعہ تھا جس میں نے آپ کو روایت سنائی تھی، شاید کسی کو یاد ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے رمضان مبارک کے اندر 5 خصوصیات انہیں نوازی ہیں، لم یعطہن قبلی نبی، کہ وہ 5 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی۔ ان میں سے 5ویں خصوصیت یہ تھی کہ جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یغفر لهم جمیعا، اللہ تعالی جو اس کی طرف راغب ہوتا ہے خالق کائنات آخری رات سب کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آخری رات سب کو تو بخشا اسے جائے گا جو بخشش طلب کرنے کے در پہ ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ معزز لمحات ہیں، انہیں کبھی بھی کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا، لغویات میں جب وہ فضول میں ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اس لیلۃ الجائزہ میں آخری لمحات میں اپنے رب عز و جل کو ہمیشہ کے لیے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔